السلام علیکم، میرا نام محمد طلحہ۔ آج اس ویڈیو کے اندر اس سیشن کے اندر ہم ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی رینکنگ کیا ہے پورے پاکستان کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر۔ ورچوئل یونیورسٹی کا سکوپ کیا ہے پاکستان کے اندر، کیا اس کی ڈگری ویلڈ ہے، کیا یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، کیا یہ HEC سے ریکگنائزڈ ہے، اور کون سے اس کے اندر خصوصیات ہیں اور کون سی خامیاں ہیں، اور اس کا جو ایم ہے اس یونیورسٹی کا وہ کیا ہے۔ میں وہ تمام کوشچنس کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ارائز ہوتے ہیں ایڈمیشن لیتے وقت۔ اب ہم سب سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیکاز یور ون سبسکرائب موٹیویٹس می۔ اور اس چینل کے اوپر ہم ایجوکیشنل ویڈیوز، موٹیویشنل ویڈیوز اور اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ یعنی یونیورسٹیز ریلیٹڈ، ڈگریز ریلیٹڈ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ دوسری چیز، اب ہم جاتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور یہ جانتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے۔ تو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی پاکستان میں 63 نمبر پہ آتی ہے رینکنگ کے اندر، اور پورے ورلڈ کے اندر ٹاپ 5000 یونیورسٹیز میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر رینکنگ وائز دیکھا جائے تو یونیورسٹی ٹھیک ہے۔ اب میں اگر اس کی بات کروں کہ یہ کیا گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، تو یہ جو یونیورسٹی ہے وہ چارٹرڈ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، یعنی اس کے جو بھی پاکستان کا صدر ہوتا ہے، جو بھی ٹینیور چل رہا ہوتا ہے جس بھی پارٹی کا، اور اس کا جو صدر ہوتا ہے وہ اس یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے۔ اس وقت جو صدر پاکستان عارف علوی ہیں وہ اس یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ تو اگلے اب الیکشنز ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو بھی صدر بنے گا وہ اس یونیورسٹی کا چانسلر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی جو سرپرستی ہے وہ ایک قابل ہاتھوں میں ہوتی ہے، ایک صدر پاکستان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ چانسلر جو ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا۔ اور اب اس کی اگر میں بات کروں کہ اس یونیورسٹی کا ایم کیا ہے، تو اس یونیورسٹی کا ایم یہ ہے کہ ہم نے اس یونیورسٹی کے تھرو ہم نے ایجوکیشن کو پاکستان کے ہر کونے میں پہنچانا ہے۔ اگر میں بات کروں کہ فزیکل اپیرنس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ اسٹوڈنٹس جس بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو انگیج کیا جاتا ہے، صبح سے شام تک اپنی کلاسز کو ارینج کیا جاتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کیا جاتا ہے۔ لیکن اس یونیورسٹی کے اندر سے تھوڑا سا ایج ملتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ فزیکل اپیرنس کے پابند نہیں ہوتے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی میں آپ کو کلاس میں فزیکل اپیئر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ آن لائن بیٹھ کے گھر میں انٹرنیٹ اچھا ہو، آپ کے پاس ایک سسٹم اچھا ہو جس پہ آپ لیکچرز لے سکتے ہیں، لیکن پیپرز جو ہیں وہ آپ کو جا کر کیمپس کے اندر دینے پڑتے ہیں۔ اگر میں ان کے ورچوئل یونیورسٹی کے کورسز کی بات کروں تو میرے خیال میں یہ کورسز جو ہیں ویل ڈیزائنڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بہترین پروفیسرز کو بلایا جاتا ہے، ان سے ان کورسز کو ڈیزائن کروایا جاتا ہے، اور پھر ان کی ویڈیوز لیکچرز شوٹ کیے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور پھر سیریز بنائی جاتی ہے۔ اور ان کے ایک چینل بھی ہے جو کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے نام سے ایک چینل ہے، جس کے اوپر ان کے لیکچرز آن ایئر کیے جاتے ہیں اور کہیں بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ تو اگر میں بات کروں اس ورچوئل یونیورسٹی کی، تو میرے خیال میں ان کا جو ایم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان کے کورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے۔ ان کی کچھ ویب سائٹس بھی ہیں جن کے اوپر جا کے آپ ان کے کورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ باقی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یونیورسٹی کے لیکچر سمجھ نہیں آ رہے تو وہ ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرز کو ایکسیس کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے۔ اگر میں بات کروں کہ کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ اور یہ سبجیکٹ ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اپنی یونیورسٹی کے پروفیسر کی سمجھ نہیں آ رہی صحیح طریقے سے، تو وہ پھر اسٹوڈنٹ جا کے یوٹیوب پہ ایکسیس کر رہا تو کوئی بھی لیکچر، اور میکسیمم ان کے لیکچرز کو بھی ایکسیس کیا جاتا ہے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی اپنے لیکچرز کو آن ایئر نہیں کرتی کسی اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کہیں کسی بھی یونیورسٹی میں ہو، لیکن وہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی کے جو لیکچرز ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو ان کی جو فیس سٹرکچر ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ میں باقی یہ ہے گورنمنٹ یونیورسٹی، لیکن اگر باقی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو اس کی جو فیس ہے وہ باقی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے گورنمنٹ سیکٹر سے بہت کم ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ فیس چارج کرتے ہیں، 1.5 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس کی جو فیس ہے وہ بہت کم ہے، میکسیمم 15,000 تک یا 20,000 میکسیمم جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اسکالرشپس بھی آفر کیے جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ورچوئل یونیورسٹی میں ریسٹرکشنز بہت کم ہیں، آپ لیکچر لیں نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے پیپر میں اپیئر ہونا ہے، پاس ہونا ہے، فیل ہونا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تیاری کتنی ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیں، روز کے لیکچرز روز
لیں، کیونکہ اس میں ریسٹرکشنز نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے لیں یا نہ لیں لیکن اگر آپ لیں گے تبھی آپ پاس ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں اس یونیورسٹی کے اندر، تو پھر اس یونیورسٹی میں ضرور جائیں، کیونکہ ان کی جو لیکچرز ہیں وہ ایک ویل ڈیزائنڈ لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے کورس ویل ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، اور آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے.